السلام علیکم ناظرین، ہمارا یہ المیہ رہا ہے کہ ہم اپنی سنہری تاریخ کو تقریباً بھلا چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت ہی ضب و حالی کا شکار ہیں۔ مثال کے طور پہ آج ایک ایسی جگہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، آپ اس پر یقیناً حیرانگی کا شکار ہو جائیں گے۔ خانپور سے جنوب کی طرف کوئی 3 سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے دین پور شریف۔ اس کے اندر ایک قبرستان ہے، ایک تاریخی قبرستان ہے، جس کے اندر بہت ہی نادر و نایاب ہستیاں مدفون ہیں اور ان کی برصغیر پاک و ہند کے لیے بہت سی خدمات ہیں۔ آج ہم ذرا ان کا مختصر سا تعارف آپ کو بیان کرتے ہیں۔ حافظ الحدیث حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ ان کے پوتے جو ہیں اس وقت حبیب الرحمن درخواستی، وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہم ان سے ذرا بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اس بارے میں کہ وہ آپ ہمارے کو بتائیں اس قبرستان کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں اور یہاں کون کون مدفون ہیں۔ سب سے پہلے تو میں دین پور شریف کے حوالے سے جو دین پور کے بانی مبانی ہیں جی، امام المجاہدین قطب الاقطاب حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، جی، ان کے حوالے سے بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا تھا۔ انہوں نے اپنی بیعت بھرچونڈی شریف میں حضرت حافظ محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کی اور ان سے فیض حاصل کرنے کے بعد دین پر تشریف لائے۔ یہاں آ کر انہوں نے اللہ لوگوں کو سکھایا۔ ان کے تربیت یافتہ حضرت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، یہ وہی عبید اللہ سندھی ہیں جو نصاب وغیرہ میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے، انہوں نے انگریز کے خلاف کافی جہاد کیا، وہ ان کی بات کریں آپ؟ قائد تحریک ریشمی رومال رہے ہیں اوہو، اور یہ ان کے شاگرد تھے اور ان سے فیض انہوں نے حاصل کیا۔ صحیح اسی صحیح۔ طرح حضرت دین پوری سے امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی ان سے فیض حاصل کیا۔ اسی طرح حافظ الحدیث والقرآن حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو ابھی آپ نے نام لیا مولانا حضرت عبداللہ درخواستی کا، ان کے بارے میں ذرا بتائیں۔ یہ پنجاب میں بہت کہتے ہیں کہ ان کو اتنی احادیث 1 لاکھ کے برابر یاد تھیں اور کافی خدمات ہیں، ان کی کیا تفصیل بتائیں گے اپنے دادا محترم کی آپ؟ جی، خاتم المحدثین امام العلماء حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں پر مقدمہ بہاولپور میں تشریف لائے جی تو انہوں نے خود حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ سے جب احادیث سنی جی، تو خود حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے حافظ الحدیث کا لقب دیا۔ ماشاء اس اللہ، طرح حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امیر شریعت کا لقب بھی صحیح حضرت کشمیری نے دیا تھا۔ صحیح صحیح۔ اس کے علاوہ بھی یہاں پر جتنے بھی حضرات آئے ہیں، حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ ضرب المثل تھا۔ سب ہی حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے، جو کہ ایک جامع شخصیت تھے، تبلیغ کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، جہاد کے حوالے سے، دینی مدارس کے حوالے سے حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ میں سنا ہے عرب کے علماء بھی کافی ان کا جو ہے اعزاز و اکرام کیا کرتے تھے۔ جی جی، برصغیر پاک و ہند میں، عرب میں کے اندر بھی، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں بھی حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے سینکڑوں شاگرد ہیں۔ اس وقت بھی حرم مکی میں مولانا مکی جادی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو حرم میں درس دیتے ہیں، حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ فیض حاصل کر کے گئے ان کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اسی بہت طرح خوب۔ بنوری ٹون کے جو محتمم ہے اس وقت جامعۃ العلوم الاسلامی علامہ بنوری ٹون کے حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب، جی جی جی، وہ بھی حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح زمانہ قریب میں ایک شخصیت ابھی فوت ہوئی ہیں، حضرت مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جی جی جی، انہوں نے بھی حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل وہ کیا۔ اکوڑا خٹک والے۔ جی، اس کے صحیح۔ علاوہ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے سے تفسیر جنہوں نے پڑھی ہے، 50,000 کے قریب علماء کرام تھے جنہوں نے حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ سے تفسیر پڑھی۔ ماشاء اللہ، حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کا جمعیت علماء اسلام میں جب عمارت سنبھالی، 32 سال جمعیت علماء اسلام کے امیر رہے، اچھا، اور یہ انہی کی عمارت میں یہ ختم نبوت کی جو تحریک چلی سن 74 میں قومی اسمبلی کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، تو اس وقت حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء اسلام کے امیر تھے۔ اچھا، یعنی ماشاء اللہ ان کا بڑا کردار رہا ہے۔ تو پاکستان خاص طور پہ پنجاب میں تقریباً کتنے مدارس کے بانی رہے وہ؟ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے
400 मदारिस की बुनियाद डाली। माशाल्लाह 400 बहुत ज़्यादा खिलाते हैं यार। और 5000 के लगभग जो दीनी मदारिस थे हज़रत दरखासी रहमतुल्लाह अलैह उनकी सरपरस्ती करते रहे। हज़रत शेख़ुल इस्लाम मौलाना शम्सुल हक अफ़ग़ानी रहमतुल्लाह अलैह वो अक्सर फरमाया करते थे, मैं सुबह को तहज्जुद की नमाज में जब उठता हूँ हज़रत दरखासी रहमतुल्लाह अलैह के लिए ख़ास दुआ करता हूँ कि मैंने मशरक़ी मगरबी पाकिस्तान का दौरा किया, मैंने 90% मदारिस ऐसे देखे जो हज़रत दरखासी रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती में काम कर रहे थे। ठीक, अब आप ऐसा करेंगे फ़र्दन हमें ना कुछ क़ुबूर का तारुफ़ करवाएं कि यहाँ कौन सी मायनाज शख्सियात दफन हैं। वो एक मशहूर शेर है, नाज़रीन आपने सुना होगा, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे। ये देखे खलीफा ग़ुलाम मोहम्मद साहब, इनका तो आपने बता दिया ना। हज़रत खलीफा ग़ुलाम मोहम्मद दीनपुर रहमतुल्लाह अलैह का मैं एक मुख्तसर वाक़या बयान करता हूँ जी, बताते हैं, जिससे उनकी शख्सियत का आपको अंदाज़ा हो जाएगा जी। हज़रत खलीफा ग़ुलाम मोहम्मद दीनपुर रहमतुल्लाह अलैह लाहौर तशरीफ़ ले गए अपने खलीफा के पास। सही। उसके बाद उनके मुरीदीन थे हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह। सही। तो वहाँ पर हज़रत कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए। सही। हज़रत कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को जब बताया गया कि हज़रत दीनपुरी भी यहाँ तशरीफ़ फरमाए तो हज़रत खुद उनसे मिलने गए और वहाँ जाकर उनसे मुसाफा किया, उनके हाथ को बोसा दिया। सही। और कहा अल्लाह ने मुझे ताकत दी तो दीन पर तशरीफ़ लाऊंगा। सही। काफ़ी नकाहत और कमज़ोरी थी जिसकी वजह से हज़रत ढाबेल वापस चले गए और वापस उनका इंतकाल ही हो गया, यहाँ वापस नहीं आ सके। उस वक्त बड़ी बड़ी शख्सियात थी, अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, इसके अलावा मुन्ना हुसैन अली साहब वहाँ भचरा वाले, इन सब हजरात के मौजूद होते हुए हज़रत कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत दीनपुर रहमतुल्लाह अलैह को हाथ को बोसा दिया। सही। उसके अलावा भी इनकी शख्सियत का आप इससे अंदाज़ा लगाएं, हकीम उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तशरीफ़ लाए इनसे मिलने के लिए। अच्छा। इसी तरह शेख़ुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ़ लाए। मदनी साहब भी यहाँ आ चुके हैं माशाल्लाह, कई बार आ चुके हैं। इसके अलावा दारुल देवबंद के जो मोहतरम रहे हकीम उल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए। बड़ी बड़ी शख्सियात नाज़रीन आपने सुना यहाँ पे आ चुकी हैं। असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह वो तशरीफ़ लाए। सही। इसके अलावा हज़रत सैयद ताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, वो तो उनका घर था, यहाँ बार बार आना जाना रहता था। सही। इसके अलावा भी मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अल नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब पुराने चिराग में भी हज़रत दीनपुर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से तज़किरा लिखा माशाल्लाह, और इनकी तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की है। ज़बरदस्त। ये आप देखें नाज़रीन, इधर आएँ, ये हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी की कब्र है जो तहरीक रेशमी रुमाल के नाम से बड़े मशहूर हुए, और इन्होंने ये पायतख्त बनाया खानपुर के इलाके को, और यहाँ से अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद किया। बिल आखिर उसको यहाँ से बोरिया बिस्तर समेट कर वापस भागने पर मजबूर कर दिया। और ये देखें जो हज़रत दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह के जिनका तारुफ़ भी बयान किया जा रहा था, ये इनका गौर गरीबा है। ये देखें, एक बात जो यहाँ काबिल गौर है वो है कब्रिस्तान की सादगी। कितनी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, कितनी कद आवर हस्तियाँ हैं यहाँ पर, और किस सादगी से मदफून है। न यहाँ ढोल ढमकड़ा, न ताशे, न चंदा, न मंदा, न कुंडा, न झंडा, कोई ऐसी चीज़ आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। इसके अलावा यहाँ पर हज़रत मौलाना लाल हुसैन अख्तर रहमतुल्लाह अलैह जी, जो कि एक जानी मानी आलमी शख्सियत थे, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के अमीर भी रहे हैं। सही। और इन्होंने जब हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह से दीनपुर शरीफ के कब्रिस्तान के हवाले से सुना, उसकी इफ़ादियत बुज़ुर्गों के हवाले से, सही, तो इन्होंने वसीयत की जहाँ भी मेरा इंतकाल हो मुझे यहीं पर दफन किया जाए। बहुत ज़बरदस्त। हज़रत मौलाना लाल हुसैन अख्तर रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ तो उनकी वसीयत के मुताबिक उनको दीनपुर शरीफ के कब्रिस्तान में लाया गया और यहीं पर उनकी तदफीन की गई। देखें नाज़रीन, आप इनके पोते की माशाल्लाह हाफ़ज़े को देखें कि एक एक चीज़ को जिस तरफ हम जाते हैं उसको एक तफसील से बयान करना शुरू कर देते हैं। और एक और बात मेरे जहन में आई, मैं आपकी बात काट रहा था कि ये देखें नाज़रीन, वो मस्तूरात मदफून हैं। इन्हीं हज़रात से ताल्लुक़ रखने वाली वालदा, बहनें और बेटियाँ वगैरह मदफून हैं। दुनिया में बहुत कम जगह आपने ऐसा देखा होगा कि ये मर्दों की कब्रें हैं और ये औरतों की कब्रें हैं। दूसरी चीज़ जिसने हमें मुतासिर किया वो यहाँ की सादगी है। और क्या कह रहे थे इस बारे में अभी आप? यहाँ जो अभी हम खड़े हैं शेख़ुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना अनीस रहमान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जी,
یہ حضرت درخواسی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے تھے، کراچی میں جامعہ انوار القرآن میں یہ اچھا وہ یو پی کی طرف جو شہید ہوئے تھے وہ یہی تھے؟ اوہ ناظرین، کراچی یہ کے اندر سب سے پہلے عالم تھے جن کو شہید کیا گیا تھا۔ جی ناظرین، ہمیں یاد پڑتا ہے جمعے کی نماز کے بعد کوئی 1997 کے قریب ان کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا تھا۔ تو ہم ابھی ذرا چلتے ہیں اس طرف۔ اور جی بولے۔ حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، عبدالشکور دین پوری یہ بھی حضرت صاحب، درخواسی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے صحیح، اور انہیں سے فیض حاصل کیا، ٹھیک۔ اور پھر بعد میں خطابت میں بڑا نام کمایا، خطیب العصر کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ دیکھیں ناظرین، جو ہم بتا رہے تھے یہاں کی سادگی کے بارے میں کہ یہ دیکھیں اس قبرستان میں کسی قسم کی رسومات بدعات کی قطعاً اجازت نہیں، خواہ محرم کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو۔ غیر محرم عورتوں کا داخلہ بھی ممنوع ہے۔ اگر اسی طرح ہر قبرستان پہ جیسے داتا دربار ہے، جیسے لال شہباز قلندر ہے، جیسے بہت سے ہیں قصور میں بلے شاہ، اور پورا ملک بھرا ہوا ہے ہمارے مزاروں سے، کراچی میں ہے غازی کے مزار ہے، اگر اسی طرح کا بورڈ لگا دیا جائے تو کتنی آسانی ہو، وہاں چرس بھنگ نہ بکے، وہاں غیر محرم عورتوں کا دھمال نہ ہو، اور بہت سے جو ہے مسلمان بہت سے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ سلسلہ شجرہ خاندان عالیہ قادریہ راشدیہ، یعنی جو یہاں بزرگان دین ہستیاں مدفون ہیں، ان کی ساری تفصیل ہے کہ اس حضرت سے لے کے ان کے اساتذہ سے لے کر آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سلسلہ جاتا ہے اس کو یہاں انہوں نے قلم بند کر دیا ہے۔ ناظرین، آپ نے جنگل میں منگل کا سما یہ جملہ تو اکثر سنا ہوگا، تو اس جنگل بیابان کے اندر اس قدر ماشاءاللہ ایک عمارت کا کھڑا ہو جانا، اور یہ مرج خلائق ہے، یہاں کبھی لنگر ختم نہیں ہوتا، یہاں دنیا کے پریشان حال لوگ اپنی مسائل کو لے کر آتے ہیں اور حضرت سے بیان کرتے ہیں، اور وہ ان کو اس کا قرآن و سنت کی روشنی میں حل بتاتے ہیں۔ تو ہم یہ آپ کو بتا رہے تھے کہ اتنی ماشاءاللہ عالی شان مسجد ایک دین پور جیسے دور افتادہ گاؤں گوٹھ کے اندر ہے، لیکن یہ ایک جگہ ایسی ہے جو آج بھی کچی چھوڑ دی گئی ہے، اس کو تعمیر نہیں کیا، اس کو اسی پرانی حالت میں برقرار رکھا ہے۔ تو جی ناظرین، یہ ہے وہ جگہ، یہ دیکھیں آپ روشنی سے، ہاں یہ دیکھیں، یہ بورڈ شاید نظر آئے پڑھنے میں، فارسی میں لکھا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کو پایہ تخت بنایا حضرت مولانا عبید اللہ سندھی صاحب نے، اور یہاں سے انگریز کے خلاف جہاد کیا، یہاں سے تحریک ریشم المل جو چلی، اور پھر ایک وقت آیا کہ انگریز کو بوریا بستر گول کر کے یہاں سے جانا پڑا۔ جی ناظرین، یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم نے برطانیہ سے تو آزادی حاصل کر لی، لیکن ہم امریکہ کی غلامی میں چلے گئے۔ اب ہمیں ضرورت اس جد و جہد کی ہے کہ عبید اللہ سندھی جیسا خون آگے آئے اور یہاں سے کالے انگریزوں کو بھی یہاں سے بوریا بستر گول کرنے پر مجبور کر دے۔ کیمرہ مین چارنم آپ کے ساتھ، دین پور شریف، خانپور۔